اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ناظرین یہ آیت کریمہ میرے پیش نظر ہے، پارہ دوسرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، یعنی 152 نمبر آیت، کہ جس میں خالق کائنات ہمیں پیدا فرمانے والا، پوری کائنات کی تخلیق فرمانے والا فرما رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہاری یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین جو فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور یاد رکھیں کہ یاد کرنا یعنی عربی میں اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو ذکر تین طریقے سے ہوا کرتا ہے، ایک لسانی یعنی زبان سے، دوسرا قلبی یعنی قلب سے اور دل سے، اور تیسرا بالجوارح یعنی اعضاء سے۔ ذکر لسانی کیا ہے؟ یعنی جو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے خطبہ ہم سنتے ہیں، دیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ ذکر باللسان ہے، اسے ذکر لسانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، اور اسی طریقے سے علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا، یہ تمام کے تمام ذکر قلبی کہلاتے ہیں۔ ذکر بالجوارح کہ اپنے اعضاء کو اطاعت الہی میں مشغول کر دیں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا ذکر بالجوارح ہے۔ نماز، ناظرین اس میں تینوں ذکر ہیں، یعنی ذکر بالجوارح بھی ہے، یعنی آپ اپنے پاؤں کو چلا کر، اپنے اعضاء کو چلا کر مسجد کی طرف لے کر جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، یہ ذکر بالجوارح بھی ہے۔ اور ذکر بالقلب بھی ہے، یعنی آپ کا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور ذکر باللسان بھی ہے، یعنی زبان کے ذریعے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی یہ ذکر باللسان بھی ہے، ذکر بالقلب بھی ہے، اور ذکر بالجوارح بھی ہے۔ اور یہاں پر ناظرین تینوں طریقوں سے جو ذکر ہے وہ یہاں پر ناظرین اس کو محمول کیا جا سکتا ہے، اس کی مراد ہو سکتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی و اذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے، مل کر میرے بندے مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ کیا کم ہے؟ ہم ذرا غور کریں کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ فلاں بندہ آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، تو ایک یقیناً ہمارا دل اس پیغام لانے والے کے لیے بھی
اور جو ذکر خیر کر رہا ہے اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میرا ذکر کر رہا تھا اور یہ پیغام لے کر آیا۔ تو یہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے، خالق کائنات جو ان چیزوں سے ماورا ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ تم جماعت میں یاد کرتے ہو تو میں جماعت میں فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں، اپنے جی میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ ہمارا یاد کرنا اپنی بساط کے مطابق ہے اور اس کا ہمیں یاد کرنا اس کی شان کے لائق ہے۔ یقیناً ہم اس کے ناموں کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں اور وہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا فضل و کرم ہم پر نچھاور کر کے ہمیں یاد فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کر کے ہمیں یاد فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر کو فرشتے اس طریقے سے رشک بھرے انداز میں دیکھتے ہیں جس طریقے سے تم آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی فرشتوں کے لیے بھی وہ قابل رشک گھر ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ناظرین، کہ بے شمار فوائد ہیں کہ ذکر ربی سے رب راضی ہوتا ہے، ذکر ربی سے رب تعالیٰ کے ذکر کرنے سے برکتیں ملتی ہیں، شیاطین دور ہوتے ہیں، رزق حلال میں اضافہ ہوتا ہے، ناظرین لڑائی جھگڑوں سے محفوظ بندہ رہتا ہے، گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذات کو سب کو وقت دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت روزانہ 2 سے 3 منٹس آپ ذکر کے لیے نکالیں۔ ناظرین کیا ہی اچھا ہو کہ دن میں جب آپ فارغ ہوں اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور 2 سے 3 منٹ مل کر اللہ کو یاد کریں۔ یقیناً جب آپ یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کو یاد فرمائے گا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانفال آیت نمبر 62۔ ناظرین یہ آج کے سبق میں پوری آیت کریمہ شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين۔ حسبک اللہ، وقف کی صورت میں حسبک اللہ پڑھیں گے۔ آخر میں آپ دیکھیں تو ہے وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کیا رکنا بہتر ہے۔ بالمؤمنین وقف کی صورت میں بالمؤمنین پڑھیں گے۔ علامت وقف اندر 62 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 62 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، ان دوسرا، یریدو تیسرا، ان چوتھا، یخدعو پانچواں، کا چھٹا، فا ساتواں، انا آٹھواں، حسبہ نواں، لفظ اللہ 10واں، اور اس کے بعد ناظرین الذی 11واں، ایدہ 12واں، بی 13واں، نصری 14واں، اور پھر اس کے بعد المؤمنین 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِن یریدو ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ دال و پیش دو یہاں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا کر، یہ ملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، تو یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان یخدعوک، اب یہاں ان یخدعوک نہیں پڑھیں گے، ان یخدعوک فإن حسبک اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں کاف پر جو زبر ہے اسے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف کاف پر زبر ہے، لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وقف کریں گے تو حسبک اللہ پڑھیں گے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ
ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں پہ ہوا میں جو واو پر زبر ہے سے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا، اور یہاں پر بھی با کے نیچے زیر کو المؤمنین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا، اور یہاں را کے نیچے زیر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں باریک کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہو تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسے مؤمنین نہیں بلکہ مؤمنین پڑھیں گے۔ الذی میں یہاں پر آپ دیکھیں مد کی علامت مد منفصل ہے، 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اب یہاں وقف کریں گے تو وبالمؤمنین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو وائٹ بورڈ ہے اس پر آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان میں سے کون سے اسماء ہیں، کون سے افعال ہیں، کون سے حروف ہیں، تو ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں 15 کلمات ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر۔ اور ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہاں پر اسماء کو ہم لکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آج کے آیت کریمہ میں وہ ہے کا ضمیر، یہ پہلا اسم ہے، اور یہاں پر ضمیریں کتنی ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ یخدعوک میں کا ہے، حسبک میں ناظرین کا ضمیر ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہوا ضمیر ہے، ایدک میں کا ضمیر ہے، اور بنصرہ میں ہا ضمیر ہے۔ تو آپ دیکھیں 5 مقامات پر ضمیریں آئی ہیں، کا، ہوا اور ہی، کا، ہوا اور ہی۔ دوسرا اسم ہے حسبہ، اور تیسرا الذی، چوتھا نصر، پانچواں المؤمنین۔ دوسرا حسبہ اور تیسرا جو ہے الذی، اچھا جی، چوتھا نصری، اور پانچواں المؤمنین۔ یہ 5 اسماء ہیں۔ پھر ناظرین آئیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل آپ دیکھیں وہ ہے یریدو، پہلا فعل ہے یریدو۔ دوسرا فعل ہے یخدعو،
تیسرا فعل ہے ایدہ، یخدعو، اور تیسرا ایدہ۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، واو یہاں پر 2 بار ہے، وَإِن يُرِيدُوا اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ دوسرا ان، تیسرا ان، چوتھا فا، پانچواں ان، پانچواں ان ہے، پھر اس کے بعد ناظرین چھٹا ہے بی۔ آج پھر ناظرین 14 کلمات ہیں، اور ہم نے یہاں 15 لکھے ہیں لیکن یہ 14 ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے 2-3 جگہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم اسے دو مرتبہ ہی شمار کر لیتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 14 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ تو، آپ، تجھے۔ ہوا اور ہی ہے۔ ہوا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ حسبہ کا معنی ہوتا ہے کافی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حسبک اللہ، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ تو حسبو، حسبہ یا حسبی، اس کا معنی ہوتا ہے کافی، کافی ہونا۔ اس کے بعد الذی ہے، یہ اسم موصول ہے۔ الذی ناظرین جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ چونکہ اس کا اپنے ما قبل ما بعد سے لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ جملے میں یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ یہ واحد مذکر کے لیے اس کا معنی وہ جو، اور اس کے علاوہ ناظرین وہ معنی کہ جو واحد مذکر کے اعتبار سے یعنی اس میں موصول پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لینا درست ہو سکتا ہے۔ تو اس کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہے وہ جو۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں نصر، نصر کا معنی ہوتا ہے مدد، نصر کا معنی ہوتا ہے مدد۔ ہم کہتے ہیں نا فتح و نصرت، کامیابی اور مدد۔ اس کے بعد چلتے ہیں المؤمنین۔ مؤمنین مؤمن کی جمع ہے، مؤمن مفرد ہے، مؤمنون اور مؤمنین 2 جماعتی ہیں۔ تو مؤمن اسم فاعل ہے، اسم فاعل وہ اسم کے جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایمان والا۔ اور مؤمنون اور مؤمنین بہت سے ایمان والے۔ مؤمن ناظرین عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور مؤمنون بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یریدو، یہ اصل میں تھا یریدونا، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اس کا معنی ہے وہ ارادہ کرتے ہیں یا وہ ارادہ کریں گے، وہ ارادہ کرتے ہیں یا وہ ارادہ کریں گے۔ اب یہاں پر ان داخل ہے ناظرین، اور ان شرط کے لیے آتا ہے۔ شرط کا معنی ہوتا ہے جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں آپ میرے گھر پر آئیں گے تو میں آپ کے گھر پر آؤں گا۔ اگر آپ میرے گھر پر آئے تو میں آؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آنے کو آپ کے آنے پر موقوف کر رہا ہوں۔ تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ میرے گھر آئے تو یہ شرط ہے، تو میں آپ کے گھر آؤں گا، اسے جواب شرط کہتے ہیں۔ جس شے پر معلق کیا جاتا ہے شرط کو وہ جواب شرط کہلاتا ہے یا جزا کہلاتی ہے، اور جو معلق کیا جا رہا ہے اسے شرط کہتے ہیں۔ تو ان یریدو کا معنی کیا ہوگا؟ اگر وہ ارادہ کریں، اگر وہ ارادہ کریں۔ یخدعو، یہ بھی اصل میں یخدعون تھا، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اس کا معنی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں یا وہ دھوکہ دیں گے۔
کیونکہ مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اب ان فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے، تو ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر میں جو جمع کا نون ہوتا ہے نا، تثنیہ یا جمع کا نون، اسے گرا دیتا ہے۔ تو یخدعون تھا، اب ان داخل ہوا تو این یخدعو ہوا۔ اور اس کا معنی پھر کیا ہوتا ہے ناظرین؟ یہ فعل مضارع کا معنی میں رہنے نہیں دیتا ان، بلکہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے۔ تو ان یخدعو، یہ کہ وہ دھوکہ دیں، یہ کہ وہ دھوکہ دیں۔ اس کے بعد ایدہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے تائید کی، اس نے تائید کی یا اس نے تائید فرمائی۔ ایدہ یؤید تائید، تائید ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہاں میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو، واو کا معنی اور ہے، ان اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ان اس کا بھی استعمال اور معنی بتا چکے ہیں۔ فا کا معنی پس، یہ تو ناظرین ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ انا، اس کا معنی تحقیق بھی ہوتا ہے، بے شک بھی ہوتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس سے محقق کرتا ہے، اس جملے میں تحقیق پیدا کرتا ہے کہ کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو انا کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور بھی جو ہے ناظرین یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور ناظرین بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر کی کے معنی میں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ 14 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مؤمنین میں مومن، اور نمبر 2 ایدہ میں تائید۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ نون یا زر این، یا پیش یو را یا زر ری، دال واو پیش دو و این یریدو، حمزہ نون یا زبر این، یا خا زبر یخ، دال زبر دا، عین واو پیش عو، کاف زبر کا، این یخدعو کا، فا زبر فا، حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، فا انا، ہا سین زبر حس، با زبر با، کاف لام زبر کل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، حسبک اللہ، اور یہاں پر وقف کریں گے تو حسبک اللہ پڑھیں گے، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، لام زبر لا، دال یا زر دی، هو الذی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، دال زبر دا، کاف زبر کا، ایدکا، با زر بی، نون صاد زبر نصر، را زر ری، ہا کھڑی زر ہی، بی نصر ہی، واو زبر وا، با لام زر بل، میم حمزہ پیش مو، میم زر می، نون یا زر نی، نون زبر نا، و بالمؤمنین، اب یہاں وقف کریں گے تو و بالمؤمنین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ سب سے پہلے اس سیکنڈ سیگمنٹ میں ناظرین، یہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن۔ تو سب سے پہلے آپ کو ہم لیے چلیں گے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب، پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمہ، اور پھر اسی سیگمنٹ میں آخر میں ناظرین انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو لفظ بہ لفظ ترجمہ بتا رہے ہیں، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وا اور،
ان اگر یریدو وہ ارادہ کریں، ان یہ کہ یخدعو وہ دھوکہ دیں، کا آپ کو، فا تو، انا تحقیق، حسبہ کافی ہے، کا تمہیں، لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ہوا وہ، الذی یہ ہوا سے مراد ناظرین ضمیر ہمیشہ پیچھے کی جانب لوٹتی ہے، تو یہاں ہوا سے مراد لفظ اللہ یعنی ذات باری تعالیٰ مراد ہے، الذی وہی ہے، ایدہ اس نے قوت دی، کا تجھے، بی ساتھ نصری مدد، ہی اپنی، وا اور بی ساتھ المؤمنین ایمان والوں۔ آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں با محاورہ آسان ترجمے کی جانب۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جانا ہے بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین تفسیر ہم عرض کر رہے تھے، اور آیت نمبر جو ہماری ناظرین اس وقت جو چل رہی تھی تفسیر میں، وہ آیت نمبر 60 تھی، یعنی 60 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کو باندھ کر تیار رکھو۔ تو ناظرین ہم نے اس میں اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ اس دور میں تیر اندازی تھی، اور اس دور میں تیر اندازی کا معاملہ تھا، اور تیر ایک دشمنوں کے خلاف بہترین ہتھیار تھا۔ اب ناظرین اس کے بدلے میں کوئی بھی جو ہے وہ ہتھیار ہو تو وہ بھی اسی ضمن میں داخل ہوگا، اور جس طرح میں نے کہا کہ میزائل وغیرہ ہیں، اسی طریقے سے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ گھوڑوں کو باندھنا، اس وقت جنگی سواری یہ تھی، اور گھوڑے باندھنا، گھوڑے تیار رکھنا، گھوڑوں کے ذریعے جو ہے وہ جہاد میں جایا جاتا تھا، اور اب اس کے بدلے میں ناظرین مختلف چیزیں ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹینک وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ یعنی ٹینک ہیں، اور مختلف یعنی جیٹ جہاز ہیں، یا آبدوز ہے، یا جو بھی ناظرین سواری جو یعنی ملکی دفاع کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی ضمن میں داخل ہوگی۔ تا قیامت جو سواریاں آتی رہیں گی، جو ہتھیار ناظرین نت نئے ایجاد ہوتے رہیں گے، وہ سب کے سب اسی کے ضمن میں جو ہے وہ آئیں گے۔ اچھا اب یہاں پر ناظرین ایک اور بات ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور اس سے ڈرانا مقصود ہے اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو۔ یہاں پر ایک بات ناظرین میں یہ بھی عرض کروں کہ ان چیزوں میں تفکر کرنا، یعنی مثال کے طور پر نت نئی ٹیکنالوجیز حاصل کرنے کے لیے غور اور فکر کرنا، علماء نے یہاں تک لکھا کہ وہ ملکی دفاع کے لیے ہو، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہو، ان کی بہتری کے لیے ہو، تو چاہے وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہو یا جدید ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ہو، یہ تمام کا تمام اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے، فلاح و بہبود کے حوالے سے کیا جائے، تو اس میں بھی کار ثواب ہے۔ یہ حقائق کائنات کا سراغ لگانا اور اس دور میں انسانی ضروریات پوری کرنے کے اسباب اور علتوں کو جدید سائنس سے معلوم کرنا، انسان کی فلاح کے لیے مہلک اور لا علاج امراض کا جدید میڈیکل سائنس سے علاج دریافت کرنا، ملک اور قوم کی دفاع کے لیے عصری تقاضوں کے مطابق غور اور فکر کر کے ناظرین نت نئے مطلب اس طرح ہتھیار تیار کرنا تاکہ مسلمانوں کا ملک دشمنوں سے محفوظ رہے، اقوام عالم میں عزت اور آزادی کے ساتھ کھڑا رہ سکے، زراعت کے شعبے میں سائنسی ٹیکنیک سے ایسے طریقے دریافت کرنا جس سے فصل زیادہ ہو، قدرتی آفات سے محفوظ رہا جا سکے تاکہ ملک خوشحال ہو، دوسروں کے آگے محتاجگی نہ ہو، تو
کوئی شک نہیں اس میں کہ اس قسم کے علوم حاصل کرنا اور ایسے امور میں ایک لمحے کا غور و فکر بھی عبادات میں شامل ہے، اور اسی حدیث کا مصداق ہے، کیونکہ اگر ملک سلامت اور آزاد ہوگا تو اس کے باشندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے، ملک غذا میں دوا میں خود کفیل ہوگا تو دوسروں کے سہارے کے بغیر خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا بھی، اس میں تفکر کرنا یہ بھی کار ثواب ہے۔ اب ناظرین، دشمنوں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو دشمن جو سامنے ہے کفار ہے، اور دوسرے دشمن اس کے متعلق جو ہے ناظرین مختلف روایات ہیں، جیسے امام طبری نے فرمایا کہ وہ امام مجاہد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام سدئی نے کہا کہ اس سے مراد اہل فارس ہیں، ابن زید نے کہا کہ اس سے مراد منافقین ہیں، تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جنات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کے لیے ہتھیار مہیا کرنے اور گھوڑے باندھنے تیار رکھنے کا حکم دیا۔ مسلمان ان دشمنوں کو جانتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو بنو قریظہ اور اہل فارس کی عداوت کا علم تھا، ان کو یہ بھی علم تھا کہ یہ مشرک ہیں، ان کے مخالفین ہیں، جنگجو لوگ ہیں، اور دشمنوں کی دوسری قسم وہ تھی جس کو مسلمان جانتے نہیں تھے، اس سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جنات بھی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھے دشمنوں اور اندیکھے دشمنوں دونوں کا ذکر ہے کہ تمہاری طاقت، تمہاری قوت اور ہر وقت اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار رہنا، تو اس سے جو دشمن ہوتا ہے اس پر رعب طاری ہوتا ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے ناظرین؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب یہ علم ہوگا کہ بھائی یہ تو ہر وقت تیار ہیں اور تمام آلات، تمام چیزیں، جدید ٹیکنالوجیز ان کے پاس ہیں، تو وہ مسلمانوں سے خوفزدہ رہیں گے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ حکمت ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ لا تعلمهم لا تعلمونهم، تم نہیں جانتے ان کو، بہت سے دشمنوں کو، اللہ یعلمهم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے تو اسی لیے ہمیں فرما رہا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے تو اسی لیے ہمیں تعلیم فرما رہا ہے، ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ جو تمہیں سمجھایا گیا ہے نا، تو اس راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، اپنا پیسہ لگانا، تو یہ بھی غیر کا راستہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس میں تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں پورا پورا اس کا اجر دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ ناظرین، اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 61، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، فرمایا کہ دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو پھر تم بھی صلح کرو۔ اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ ناظرین ہم کل تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ ناظرین کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے سے آپ کا تعلق ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے۔ جی میری بہن، آپ اس پروگرام میں موجود ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی
जमात से आपकी तारीफ है। आज आपने मुकम्मल तैयारी के साथ सबक को तर्जुमा सुनाया, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कहाँ से? लाहौर से मिसेस सलीम। जी सबक को तर्जुमा सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन युरीदू अन यखदऊका फइन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। और अगर वो आपको धोखा देने का इरादा करें तो बेशक अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी है, वही है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के ज़रिए आपकी तायीद फरमाई। माशाल्लाह। फ़इन्न हस्बकल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की लाम को पुर करके पढ़ा जाएगा, फ़इन्न हस्बकल्लाह नहीं, हस्बकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? कौन और कहाँ से? से बात कर रहा हूँ। जी सबक को तर्जुमा सुनाइए। हाला से बात कर रहा हूँ। हाँ, टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर देंगे तो हमें समझ में आएगा मेरे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन युरीदू अन यखदऊका फ़इन हस्बकल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। माशाल्लाह, आपके पढ़ने का अंदाज़ अच्छा है, कोशिश करेंगे और बेहतर होगा एक तो तोड़ कर ना पढ़ें, एक साथ मिलाकर पढ़ें, दूसरा हस्बकल्लाह में आपको रुकना चाहिए था। बहरहाल पढ़ा आपने अच्छा, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका पढ़ना बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन व सामीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते और इतवार के दोपहर 4 बजे से लाइव और सुबह 8 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में पेश किया जाता है, आप देखते हैं और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। www.facebook.com/ARYQTV। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सबका हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद को तूने जो कुरान दिया है, करोड़ों दिलों में मुकम्मल छुपा है। ए कुरान के मालिक गुजारिश है तुझसे, मेरे दिल में कुरान बसा मेरे मौला, मुझे भी